اب جو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہ جاتے تو نہ مرتے، اللہ نے کہا وہ تو مرے ہی نہیں، تمہاری غلط گمانی بدگمانی ہے تمہاری کہ جہاد میں قتل ہو جانے والے لوگ مر گئے، تم ضرور مرو گے بابا جی جو لوگوں کے گھروں میں یہ بات جا کے کرتے ہو، لیکن جن لوگوں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے تو ان کے بارے میں سنو، گمان بھی کوئی نہ کرے کہ وہ مر گئے، اس لیے کہ مرنے کا مطلب انقطاع حیات یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جن چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ نعمتیں آپ سے ختم ہو جائیں، چھن جائیں۔ اللہ رب العزت نے شہداء کے لیے قیامت سے پہلے یعنی وہ جنت میں جانا وہ تو حشر کے بعد ہے، ایک باس بعد الموت ہوگا، پھر حساب ہوگا اور پھر جنت کا داخلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شہداء کے لیے ایک زندگی رکھی ہے جس میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا عیش ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں عیش کی کیا چیز ہے؟ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، آپس میں گپ شپ لگانا، یہی عیاشی ہوتی ہے نا نوجوانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کوئی کام بھی نہیں رکا، وہ کھا پی رہے ہیں، وہ گھوم پھر رہے ہیں اور وہ آپس میں جو ہے وہ گپے لگا رہے ہیں۔ تو مرو گے تو تم نہ کھا پی سکو گے، اتنا عرصہ تمہیں کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے، کیڑے تمہیں کھائیں گے، نہ تم کچھ کھا پی سکو گے، نہ کسی سے بات چیت کر سکو گے، نہ گھوم پھر سکو گے، کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ تنگ سی جگہ پر تم رہو گے، اور جن کے بارے میں تم گھروں میں جا جا کر یہ کہتے ہو کہ وہ مر گئے وہ مر گئے، سنو وہ تو بہت مزے میں، ان کا کچھ بھی نہیں رکا، دنیا میں وہ جو کچھ کر رہے تھے اس سے بہت بہتر جگہ پر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں۔ اب کسی نے گمان کیا تو گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے تاکید کے صیغے کے ساتھ فرمایا لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرو۔ اب اگر کوئی سوچے گا بھی تو گناہگار ہوگا، پیچھے لا تقولوا فرمایا تھا کہ کہو مت، جو ان کے بارے میں کہے گا کہ وہ مر گئے وہ بھی گناہگار، اور یہاں پر گمان کرنے پر بھی پابندی لگا دی کہ جس نے یہ سوچا بھی کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اس لیے جن کے اپنے تھے وہ شہداء وہ بھی نہ سوچیں، بلکہ اسی میں خوش رہیں کہ ہمارے بچے یہاں سے ایک بہترین جگہ پر اور یہاں سے بہت اچھی زندگی وہ جی رہے زندہ ہیں، اور یہ جو دوسرے عام مسلمان ہیں وہ بھی ان کے بارے میں یہی نظریہ اور عقیدہ رکھیں۔ یہ آیت جو 3 آیات ہیں آگے جس میں شہداء کے احوال کا تذکرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی سفارش پر نازل فرمائی، اور واقعہ اس کا یہ صحیح میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے والد شہید ہوئے تھے غزوہ بدر میں، اور 9 بیٹیاں تھیں ان کی اور ایک یہی بیٹے تھے حضرت جابر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت چھوٹے تھے، ابھی یعنی بالکل قریب البلوغ تھے، تو یہ بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہتے تھے کہ اتنا بوجھ آ گیا، قرضہ بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت دلجوئی فرماتے تھے، تو انہیں بلایا، انہیں کہا کہ جابر تم بہت پریشان رہتے ہو، کیا بات؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہوا، اتنی عیالداری چھوڑ گئے میرے لیے، اور مال پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ذرا بہنوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں۔ حضور نے کہا میں تمہیں ایسی بات سناؤں کہ تمہارا دل خوش ہو جائے؟ انہوں نے کہا بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے سے بھی آج تک کلام نہیں کیا آمنے سامنے، بلکہ پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا، کہ تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بالکل روبرو کھڑا کر کے ان سے کلام فرمایا، وہ کلم اباکا کفاحا، صحیح میں روایت، بالکل سامنے کھڑا کر کے ان سے کلام فرمایا، اور ان سے کہا یا عبداللہ تمنا علیہ، ان کا نام عبداللہ تھا، جو حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے کہا کہ آپ میرے لیے مجھ سے کچھ مانگیے، تمنا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ کیا مانگیں، ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایسی دنیا میں آ جائیں گے، اور ہمارے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر ہمیں یہاں سب کچھ ملا، تو آپ سے اب ہم کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ نے میں نہیں کچھ مانگو۔ 3 بار یہی مکالمہ ہوا، وہ یہ کہتے تھے کہ مانگنے کو کچھ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں اب دربار میں بلائے تو کچھ ضرور مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک خواہش ہے اگر آپ ہماری پوری کر دیجئے کہ ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں جانے دیجیے۔ پہلے شہداء تھے بدر کے، اس سے پہلے مسلمانوں میں شہداء نہیں تھے، تو کہا تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں جانے دیجئے، ہم صرف مسلمانوں کو جا کر یہ بتائیں کہ یہاں کتنی عیاشی ہے اور کتنی موج ہے اور کیسا مزہ ہے، تاکہ کوئی مسلمان بھی شہادت کے شوق سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ بڑھ چڑھ کر اس دنیا کو پانے کے لیے اور یہاں آنے کے لیے بےتاب رہے، آگے آگے بڑھ کے لڑے، کسی کے دل بھی قریب بزدلی نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ یہاں آنے کے بعد کوئی اس دنیا میں واپس نہیں جا سکتا، لیکن میں تمہارا یہ پیغام مسلمانوں تک ضرور پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے شہداء کے لیے ہی اعزاز و اکرام رکھا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے
روبرو ہو کر کلام کرتے، سامنے آ کر کلام کرتے، جو بھی وہاں رہتے. یہ قیامت سے پہلے کی ان کی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ ویسے تو جتنے بھی لوگ مرتے ہیں ان کے لیے ایک درمیانی حیات ہے جسے حیات برزخی کہا جاتا ہے، کہ اس میں عذاب کا اور ثواب کا کچھ نہ کچھ اثر انہیں پہنچتا ہے. یعنی جو آدمی برا ہے اس کو جہنم کے عذاب کا کچھ نہ کچھ حصہ اس زندگی میں پہنچتا رہتا ہے. اللہ رب العزت ان کی ارواح کو ان کے اجسام میں لوٹاتے ہیں اور پھر انہیں عذاب ہوتا ہے. اور جو نیکوکار لوگ ہیں اسی قبر میں اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کا کچھ سامان، جیسے فرمایا کہ نیک آدمی کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی ہوا وہاں آتی ہے اور جنت کی نعمتیں اسے وہاں کچھ نہ کچھ پہنچتی ہیں، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں. تو وہ حیات برزخی میں انہیں بھی کچھ نعمتوں کا اثر ملتا ہے. لیکن شہداء کی حیات اور پھر ان سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات، یہ وہ حیات نہیں ہے جو عام مسلمان مردوں کی حیات ہے، بلکہ یہ اس سے الگ زندگی ہے اور بہت اقوا اور ابلغ زندگی. اللہ رب العزت اس میں انہیں جو ہے وہ دنیا کی جو ہے یعنی جسم کا تعلق روح کے ساتھ کر کے ان کو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت انہیں پہنچاتے ہیں. اور ان کے جو ارواح کا جو مسکن ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں، جیسے فانوس لٹکے ہوتے اس طرح لٹکے ہوئے مکانات ہیں، ان میں یہ رہتے ہیں. ابھی جنت میں نہیں ہیں، جنت سے باہر ہے یہ سب. اور جنت میں گھومنے پھرنے کی انہیں اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے پیٹوں میں یہ لوگ سوار ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے ہیلی کاپٹر ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے انسان، جیسے اس کے پیٹ میں، اس طرح یہ لوگ جنت میں جا کر گھومتے پھرتے ہیں، پھر واپس اپنے انہی ٹھکانوں میں آ کر رہتے ہیں. جنت کا دخول ہر کسی کو قیامت کے بعد ہی ملے گا اور پھر اپنے اپنے مرتبے اور منزلت کے اعتبار سے ہر آدمی جنت میں اپنا مکان پالے گا. یہ جنت جو شہداء کی ہے یہ اس جنت سے پہلے ہے اور یہ گویا ایک مہمان خانے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں رکھا اور خود اللہ پیچھے آپ نے پڑھا یتخذ منکم شہداء، اللہ خود اس میں رہنے کے لیے انہیں بلاتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے. قیامت تک یہ وہاں رہیں گے. قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو یہ لوگ آئیں گے اور میدان حشر میں رکے بغیر سیدھے اپنے جنت کے محلات میں چلے جائیں گے، باقی لوگ حساب کتاب کے بعد جائیں گے. تو یہ معاملہ ہے شہداء کا جو قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد اعزاز و اکرام کا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تاکہ لوگوں کے اندر شوق شہادت زندہ رہے اور جن کے لوگ شہید ہو گئے ان کے دلوں کو تسلی ہو کہ وہ اتنی بہترین جگہ پر اور اتنے مزے اور آرام میں. گمان نہ کرو، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. تو پیچھے فرمایا تھا ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. یہاں پر شعور دیا جا رہا ہے، اس لیے میں کہاں عند ربہم، رب کے ہاں ہیں، ان کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہیں. یرزقون، کھا پی رہے ہیں، ان کو رزق دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دے دیا اس پر بہت خوش ہیں. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور ان کے جو بھائی ابھی تک ان تک نہیں پہنچے یعنی میدان جہاد میں ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے لیے اللہ سے خوشخبریاں لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ انہیں بھی شہادت ملے. اللہ خوف علیہم، اس بات کی خوشخبریاں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں یا ان کا عمل ضائع ہو. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ آگے جا کر غمگین ہوں گے کہ اجر تھوڑا ملے، بلکہ وہ بھی جا کر حیران ہوں گے کہ اتنا زیادہ اجر تھوڑی سی تکلیف اور تھوڑی سی مشقت کا. اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی مشکل چیز ہے موت میں، وہ چیز جس سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی پناہ مانگی، جسے سکرات الموت کہا جاتا ہے، موت کے وقت کی شدت اور تکلیف جو ہر مومن پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے ہٹا لی. فرمایا کہ شہید کو جو ہے وہ مرتے وقت اب بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی تڑپ رہا ہو یا اسے جلایا جا رہا ہو یا کتنی بھی تکلیف اور شدت کے ساتھ اسے مارا جا رہا ہو، حقیقت میں فرمایا اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی کسی کو محبت سے چٹکی کاٹے. یہ قرص النملہ، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ چونٹی کے کاٹنے کا، یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. چونٹی کے کاٹنے کی تو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ تو جسم پر جو ہے وہ نشان بھی بہت دیر تک رہ جاتا ہے. یہ ترجمہ درست نہیں اس کا قرص النملہ. قرص النملہ کا مطلب ہے محبت کی چٹکی کاٹنے سے انسان اپنے ساتھ بیٹھے کو اس طرح مروڑ دیتا ہے ہاتھ سے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے اس کو چٹکی کاٹ لیتا ہے. تو اگر یہ عمل ہو بھی محبت سے تو کتنا بھی زور سے بھی کیا جائے تب بھی کوئی محسوس نہیں کرتا انسان. تو بس یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا محبت کی ایک چٹکی ہوتی ہے کہ اب آپ دنیا سے ہمارے پاس آئے، اتنی تکلیف اسے ہوتی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور یہ اس کا صحیح جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے اور یہی کیفیت ہے ان کی موت کی. تو یہیں سے ان کے لیے راحت اور آسانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود
سکرات الموت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمائے تھے کہ روح نکلتے وقت انسان کے جسم کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں جو اس کو ذکر فرمایا بہت سخت وقت ہے، اور جو ہے وہ اہل ایمان کو بھی ہوتی ہے تکلیف، اہل کفر کے لیے تو بہت شدید تکالیف۔ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء سے وہ تکلیف بھی اٹھا لی موت کے وقت کی جو ایک مومن کو ہوتی ہے کہ روح نکلنے کا جو اثر اس پر طاری ہوتا ہے، اور ہڈیوں سے اور ریشوں سے جسم کے اور ہر ایک سے روح کو کھینچ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے شہید کو وہ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضل کی خوشخبریاں لیتے ہیں۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کراتے۔